بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نفرت نہیں، محبت کی بات کرو۔ دوستو، اس دنیا میں نظریے تو بہت ہیں، ہر کسی کے اپنے اپنے خیالات ہیں، ہر کسی نے اپنی سوچ عقل بچار کے تحت انسان اور کائنات کی تخلیق کے حوالے سے کائنات کی خوبیوں کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے نظریے پیش کیے ہیں۔ لیکن میرا تعلق اسلام سے ہے، میرا رہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو میں آپ کو انسان کی تشریح بھی ان کے نظریے کے مطابق بتاؤں گا۔ دوستو، اسلام کی تعلیمات کے مطابق انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا اور اس کو آدم علیہ السلام کے روپ میں زمین پر لایا گیا۔ جس وقت اعلان انسان ہو رہا تھا، اس وقت ابلیس کے روپ میں اعلان شیطان بھی ہو رہا تھا۔ اب ایک طرف انسان ہے، دوسری طرف شیطان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کے روپ میں شیطان نفس کے اندر داخل ہو کر انسان کو حیوانیت کی طرف راغب کرتا ہے۔ اسی طرح بظاہر تو وہ انسان ہے، لیکن اس کی ساری حرکتیں شیطانیت کے ساتھ حیوانیت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ اب ہمیں اس پوائنٹ پر غور فکر کرنا ہے۔ دوستو، شیطانی قوتیں پہلے کے دور کی ہو یا آج کل کے جدید دور کی ہو، وہ تیز ترین قوتیں آپ کے اور ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ہمارا ہر وقت ان سے مقابلہ ہوتا ہے، ہم ان کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کا سامنا نہیں کرتا اور ان سے مصلحت پسندی کر کے چلتا ہے تو وہ اس کی اپنی بات ہے، لیکن ہم صوفی اپنے محبتی انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ دوستو، اگر کوئی کہے کہ انسان بندر سے وجود میں آیا ہے تو وہ اس کی سوچ ہے، اس کا عقل ہے، اس کا فہم نظریہ یا عقیدہ ہے، لیکن ہم اس کو علم سے، جو اللہ کا فضل ہے، اس کے تحت اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، وہ پوری کائنات کا تخلیق کار ہے۔ اس کائنات میں اگرچہ کوئی خوبصورت ترین چیز ہے تو وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں ہو سکتا ہے کہ اپنے عشق محبت کے بنیاد پر ان کو عظیم کر رہا ہوں، لیکن انگریزوں نے جب 100 لوگوں کو بٹھا کر ریسرچ کی تو انہوں نے بھی پہلے نمبر پر عظیم ہستی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا۔ دوستو، قرآن شریف واضح زندگی کے لیے ایک منشور دستور ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہے گا، اور اس کو سمجھنے کے لیے 1400 سالوں سے تفسیریں لکھی جا رہی ہیں اور سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم صوفی ازم کے طریقے سے، صوفی مقصد اور فکر سے آپ کو آسان اور تھوڑی وقت میں سمجھائیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ الانسان عبید الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، انسان پیار محبت چاہتا ہے، انسان نفرت تعصب نہیں چاہتا، انسان ہمیشہ ساتھ رہنا چاہتا ہے، انسان محبتوں کا قائل ہے، انسان محبتوں کو مانتا ہے، محبتیں ہی انسان کو فتح کرتی ہیں۔ آپ تاریخ دیکھیں تو انبیاء کرام کے سامنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان بادشاہوں کے پاس دنیا کے سارے اسباب تھے، لیکن دوسری طرف انبیاء کرام کے پاس ظاہری اسباب نہیں تھے، لیکن پھر بھی لوگ انہی کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ وہ ان کا حسن اخلاق تھا اور ان کی تعلیم میں یہی قوت تھی جس نے خدائی کی دعویٰ کرنے والے فرعون کو نابود کیا۔ دوستو،
جیسے زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگوں نے اپنے اپنے الگ الگ بت بنا رکھے تھے، ایسے ہی ہم نے بھی اس معاشرے میں اپنے الگ الگ بت بنا دیے ہیں۔ کوئی وڈیرا، کوئی پیر، کوئی سیاسی بندہ، کوئی فرقے والا، ملا، مولوی، مطلب کہ ہم نے بھی اپنے اپنے بت بنا دیے ہیں۔ اس دور میں ہم بھی ان چھوٹے چھوٹے بتوں کو پوجتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ وہ مٹی کے بت تھے، لیکن ہمارے پاس تو جیتے جاگتے انسان کے روپ میں بت ہیں جو ہم نے بنا کر رکھے ہیں اپنے ذہنوں میں۔ پھر ہم تنظیمی طریقے سے، نفسیاتی طریقے سے، روحانی طریقے سے، علمی طریقے سے، کلمی طریقے سے اور نظریاتی طریقے سے ہم اپنے انداز میں ایسے ایسے بت بنا دیتے ہیں۔ ہر کسی کی 1.5 انچ کی کوئی مسجد ہے، کوئی 1.5 انچ کا کسی کا پیر ہوگا۔ ان رسموں کو توڑنا ہی قرآن پاک کا حکم ہے۔ ان رسموں کو توڑنے کے لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف لائے، اور اب ہمیں انہیں کی پیروی کرنی ہے۔